الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 7 رکوع اور سورہ البقرہ کے 39 رکوع پورے ہوئے۔ آیت نمبر 283 پر اب سورہ البقرہ کا آخری رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 283 کے بعد للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ سب سے بڑی سورت قرآن کریم میں یہی پہلی سورت سورہ البقرہ ہے، جس میں 40 رکوع ہے۔ اس صورت کے اندر چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اصولی اور فرعی بہت سے احکام و مسائل کا ذکر آیا، یعنی عقائد کا بیان بھی ہوا، کفر کا، شرک کا، یہود و نصارہ کا، اور ملت اسلامی، ملت ابراہیمی کا، اور پھر اس کے ضمن میں پھر عبادات کا حکم آیا، صبر کا، صلاۃ کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اسی طرح بہت سے معاملات کا بیان آیا، جس میں عائلی مسائل، نکاح، طلاق اور خلا، عدت، اس طرح کی چیزوں کا بیان دوسرے پارے میں اخیر میں کئی رکوع تک چلا۔ پھر اس کے بعد جانی مالی ہر قسم کے صدقات و اللہ کے راستے میں قربانیاں، پھر اس کے بالمقابل سود خوری کی مذمت اور معاملات کے اندر معاملات کی صفائی، لین دین کی صفائی، ادھار کے لین دین میں کن اصولوں کی رعایت رکھی جائے، کیا معاملات کس طرح کی جائیں، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، گواہ بنا لیے جائیں، دستاویز لکھ لی جائے۔ یہ صورت سے یہاں تک بڑے اہم چیزوں، بڑے اہم احکام پر یہ صورت مشتمل ہے۔ یہ جو آخری رکوع ہے، اس میں سے 3 آیتیں ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا اور اپنی مالک و خالق ہونے کا ذکر فرما کر کے بندوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ کا حساب دینا ہے، وہ اللہ تم سے حساب لے گا، تمہارے دلوں کا حساب لے گا، تمہاری ظاہری اعمال کا حساب لے گا، تمہارے دلوں میں جو ارادے ہیں اور تمہاری جو نیتیں ہیں ان کا اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال ہوتے ہیں جو اعضاء و جوارح سے نکلتے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے جو اعضاء جوارح سے اعمال صادر ہوتے ہیں، نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اور جو چیزیں ہیں، تلاوت ہے، اور اسی طرح بہت سے جو ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اعمال ظاہرہ۔ اور ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جو دل سے صادر ہوتے ہیں، چنانچہ دل سب سے بڑا عمل، نیک عمل تو ایمان ہی ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے، اور آخرت کی فکر ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور جتنے اچھے عقائد ہیں۔ اس کے بالمقابل دل ہی کے امراض سے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہے، شرک چھپائے ہوئے ہے، یا اور کوئی عملی۔ اسی طریقے سے اخلاق کے لحاظ سے دل کے امراض میں جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ناجائز محبتیں ہیں، یہ سب دل کے امراض ہیں جو دل میں چھپائے ہوتا ہے انسان، دوسرے کی دشمنی چھپائے ہوئے ہے، دنیا کی چھپائے ہوئے ہے، حسد و کینہ چھپائے ہوئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اس کے بالمقابل نیک اعمال دل کے اندر ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، انسان کے اندر صبر، شکر، قناعت، زہد، استغنا، توکل، اخلاص، للہیت، اللہ کی محبت، یہ دل میں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے اس آیت کے اندر یوں کہا کہ تمہارے وہ اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ جو ظاہری اعمال ہیں ان کا بھی اللہ کے یہاں تمہارا حساب لیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں، نیتیں، ارادے،
تمہارے عزائم، تمہاری گناہ کے پروگرام یا نیکی کے پروگرام، یہ سب چیزیں تمہارے جو دلوں کے اندر ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہونے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک بندے کو، مومن کو بلایا جائے گا، تنہائی میں اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کریں گے، اس کے اعمال اس کو گنوائیں گے کہ تو نے یہ کیا، اس کے گناہ بھی اس کو گنوائے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا تو نے یہ فلاں موقع پہ کیا، کیا تجھے اس کا اقرار ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ کیوں نہیں، مجھے اپنے ان باتوں کا اقرار ہے، میں نے یہ سب گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رحم فرماتے ہوئے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ ستاری کی تھی، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اور میں نے دنیا والوں پہ تیرے گناہ کھولے نہیں، ظاہر نہیں ہونے دیے، چھپے رہے، ڈھکے رہے، لوگ نہیں جانتے تھے تو کیا کیا گناہ کر گزرا۔ ہم نے دنیا میں جب پردہ ڈالا تو تیری بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے آج بھی پردہ ڈالا ہوا ہے، اور تمہارے بدعمالیوں کو، گناہوں کے، لوگوں کو، مخلوق کے سامنے نہیں ہونے دیں گے۔ تم نیکیوں والا اعمال نامہ لے جاؤ اور گناہوں والا اعمال تمہارا چھپا رہے گا۔ چنانچہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اپنا نیکیوں کا نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ستاری۔ لیکن کافروں اور منافقوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے جو اعمال نامے کا جائزہ لیا جائے گا وہ ساری مخلوق کے سامنے، جب گناہ ان کے سامنے کیے جائیں گے، کفریہ اعمال اور منافقانہ حرکتیں اور اس کے نفاق کی جو چیزیں تھیں، ریاکاری اور بدعمالیاں، وہ سب کے سامنے نمایاں کی جائیں گی کہ وہ سب مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ظاہر کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے اس کے نامہ اعمال بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جس دن کسی کا کوئی عمل ہر عمل کا اس کا محاسبہ ہوگا، اور جب بندے کو اعمال بتائے جائیں گے کہ یہ تو وہ اعمال ہیں جو فرشتوں نے لکھے تھے ظاہری طور پر جو تم نے کیے تھے، تمہارے بہت سے وہ اعمال ہیں جس کو فرشتوں نے جانا ہی نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے اعمال کو۔ یعنی وہی دل کی جو جذبات ہوتے ہیں، دل کی جو نیک نیتیں، تمنائیں ہوتی ہیں، فرشتوں کو کیا خبر؟ فرشتوں تو انسان کے ظاہری اعمال کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، لہذا تمہارے دلوں کی باتوں کو تو اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے دلوں کی باتیں میں جانتا ہوں، اور وہ فرشتوں نے نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ نامہ اعمال میں تو وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو فرشتوں نے جان سکے، اور جو فرشتے نہیں جان سکے، جن کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ باتیں نامہ اعمال میں نہیں ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے ہاں پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں جس کو چاہوں گا تو اس کی بخشش کر دوں گا، جس کو چاہوں گا گرفت کروں گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بندوں کو معاف کیا جائے گا، کتنے بندوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو وہ حساب و کتاب کا دن، اور وہ یوم التغابن کہ ہار جیت کا دن، کوئی ہارے گا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کوئی جیتے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظر کرم ہوگی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ وہ دن آنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ سورت کے پڑھنے والوں اور یہ تمام احکام کے سننے و جاننے والوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑے بڑے احکام اور یہ بہت سی باتیں اور بہت سی ہدایت کی چیزیں تمہیں بتائی گئیں، سجائی گئیں۔ اب تمہاری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور تمہارے ظاہر کا بھی حساب ہونے والا ہے، تمہارے باطن کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ تمہارے وہ اعمال جو تم نے کر گزرے وہ بھی اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے، وہ اعمال جو تم نے نہیں کیے لیکن دلوں میں تمہارے رہے، اللہ کے ہاں وہ بھی جو ہے تم سے پوچھا جائے گا۔ دلوں میں جو اعمال ہوا کرتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اختیاری اعمال کہ انسان نے ایک عمل کا ارادہ کیا، نیت بنائی، پروگرام بنایا، اب وہ کر پایا یا نہیں کر پایا۔ بعض دفعہ نیک عمل ہوتا ہے، اس کا اس نے پروگرام بنایا، نیت کی، ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس نے غلط ارادہ کیا، غلط نیت کیا، اور وہ اس کے اسباب وسائل کی تلاش میں بھی لگا، اس کا مقصد بھی تھا کہ میں اس میں کامیابی حاصل کر لوں، لیکن وہ اس کے لیے رکاوٹیں آ گئیں، اس میں وہ گناہ میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ جو دل میں گناہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ گناہ کر گزروں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ البتہ دل کے ارادوں میں سے بعض وہ ارادے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری طور پر دلوں میں گزرتے ہیں، جن کو وساوس کہا جاتا ہے، جس کو حدیث نفس بھی کہتے ہیں۔ یعنی آدمی ارادہ بھی نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف کا ارادہ کرتا ہے۔ آدمی چاہتا کہ یہ خیالات آئے نہیں لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ جو ارادے دل میں اس طرح کے آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، وساوس آ جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا
ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست قلوبهم او صدورهم یا او ما وسوست صدورهم فی انفسهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کیا ہوا ہے جو دلوں میں غیر اختیاری طور پر جو وسوسے گزر جاتے ہیں. بعض دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ بڑے برے وسوسے دل میں آ رہے ہیں اور بڑے خیالات اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں نعوذ باللہ گزر جا رہے ہیں، لیکن یہ خیالات کی پلٹن آئے اور جائے، اس کی طرف توجہ انسان نہ دے تو نہ ثواب نہ گناہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سی ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ایسا چوراہا بنایا ہوا ہے، بھیڑ آتی ہے، اچھے لوگ بھی گزرتے ہیں، برے لوگ بھی گزرتے ہیں. اسی طرح دماغ میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. آدمی برے خیالات کی طرف توجہ نہ دے. حدیث میں فرمایا جب تک کہ وہ بات نہ کرے اور جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، جب تک اللہ کے یہاں ان بے قصد و ارادہ اور بلا اختیار آئے ہوئے وساوس و خیالات پر گرفت نہیں ہے. اگر اس کو بولے گا، یعنی اس کے مطابق زبان میں کوئی برا خیال آ رہا تھا وہ زبان پہ لے آیا، اور وہ زبان پہ لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والی بات تھی کہہ گزرا، یا جو عمل کرنے والی بات تھی برا خیال تھا وہ عمل کر گزرا. تو اب یہ کہنے اور بولنے اور کرنے پر تو پکڑ ہوگی، ورنہ صرف خیالات آنے پر وسوسے آنے پر، چاہے وہ نماز ہی میں آئے یا غیر نماز میں آئے، ان پہ اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے. لیکن آیت میں اس طرح کی کوئی دو قسمیں نہیں کی گئی کہ اس پہ پکڑ ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. تو جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چیزیں تمہارے دلوں میں ہیں، جو ظاہر ہے، تم اپنے دلوں میں جو باتیں رکھے ہوئے ہو وہ ظاہر کر رہے ہو یا دلوں میں صرف چھپائے ہوئے ہو، اللہ دل میں چھپی ہوئی باتوں پر بھی اللہ حساب لے گا. تو اس میں چونکہ سب باتیں آ گئیں، جس میں وہ باتیں بھی آ گئیں جو اختیاری ارادے کی ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی آ گئیں جو غیر اختیاری وسوسے اور غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کو سخت بے چینی ہوئی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب و گرفت ہونے والی ہے. تو وہ صحابہ کرام گھبرا اٹھے اور ڈرے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت کے نازل ہونے سے ان کو اتنی فکر نہیں ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے اختیاری خیالات پر تو اپنے اختیاری خیالات پر تو اپنا کنٹرول ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کوئی چیز سوچیں نہ سوچیں، لیکن جو غیر اختیاری خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، قرآن میں تو کوئی تفریق نہیں کی گئی. یوں کہا گیا تمہارے دل میں جو بھی بات آ رہی ہے اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے. تو یہ جو غیر اختیاری خیالات و وساوس پر اگر ہماری پکڑ ہو گئی اور سوال جواب ہو گیا تو ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تب تو ہمارے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اشکال اور ان کی اس دقت کے پیش آنے پر ان کو صبر و رضا کا سبق دیا اور کہا کہ دیکھو، تم یہود کی طرح یہ مت کہنا کہ ہم نے بات سنی اور ہم نہیں کر پائیں گے، نافرمانی ہم کریں گے، یعنی ہم یہ بات نہیں کر پائیں گے. یہ مت کہو. تمہیں جو اشکال نظر آ رہا ہے، دقت پیش آ رہی ہے، حق تعالیٰ کے ارشاد کے سامنے تم رضا و تسلیم سے کام لو. آمنا و سلمنا کہو، یوں کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اے اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، اللہ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی، ہم سے جو کوتاہی ہو معاف کرنا اور تیری سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے. تو اس طریقے سے تم سمعنا و اطعنا عرض کرو. چنانچہ انہوں نے انشراح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلقین فرمانے پر یہ بھی کلمات بے ساختہ انہوں نے زبان سے کہے تو اللہ کو بھی پیار آ گیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی اور ان صحابہ کی تعریف آگے کی آیت میں نازل فرمائی اور ان کے اس اشکال کو بھی دور فرما دیا کہ تمہارے غیر اختیاری وساوس پر تو پکڑ نہیں ہوگی، تم اس شبہے میں نہ پڑو. تو اللہ کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح نبی اور صحابہ کی نازل ہوئی اور ان کے اس وسوسے اور ان کے اس خلجان کو بھی دور کر دیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، گویا آگے کی جو دو آیتیں ہیں یہ اس پر نازل ہوئی جو صحابہ کو اشکال پیش آیا تھا، جس کی تشریح آگے آئے گی. تو آج کی ان آیتوں کا آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کہ سب چیزوں پر اللہ کی ملکیت ہے. اب ظاہر ہے زمین و آسمان میں جب ہر چیز کا وہ اللہ مالک ہے تو جو ہر چیز کا مالک ہو تو اس کے علاوہ کون ہوگا جو مستحق عبادت ہو، اور جو مستحق عبادت ہوگا وہی ساری چیزوں کا مالک ہوگا. اور جو ہماری ظاہری و پوشیدہ تمام چیزوں کا حساب کرنا کا اختیار رکھے گا اس کو تمام چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ناواقف آدمی کیسے حساب لے سکے گا. تو اللہ رب العزت کے علم کو ثابت کیا گیا
اور پھر حساب کتاب کا حاصل تو یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب میں جو کامیاب گزرے اس کو جزا ملے، جو ناکام ہو اس کو سزا ملے، تو لہذا اس کو قدرت بھی ہونی چاہیے جزا و سزا کی۔ اس لیے ان تین صفتوں کو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ کے مالک و خالق ہونے، اس کے علم محیط ہونے اور اللہ کی قدرت سب کو شامل ہونے کا ذکر تھا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کے مالک ہونے، خالق ہونے، قادر ہونے اور اللہ کے علیم و سمیع و بصیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ بندے اللہ کی ان صفتوں کو سامنے رکھ کر اعمال کو کیا کریں، اور پھر ان کو آگاہ کیا ہے کہ تم جو حیلے حوالے سے اگر کام لوگے، احکام میں کوتاہی کرو گے، دلوں میں تمہاری نیتوں میں فساد ہوگا۔ سارے عملوں کی جان اخلاص ہوتی ہے، سارے عملوں کی جان اخلاص ہوتی ہے۔ چھوٹا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو، بڑا وزنی و قیمتی بن جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل ہو اور اخلاص سے خالی ہو تو وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر احساس دلایا کہ تمہارے عملوں کے اندر تمہارے دلوں کا کیا حال ہے، یہ اللہ کے یہاں کھول دیا جائے گا، ریل چلا دی جائے گی، تمہارے دلوں کی ڈش کھول دی جائے گی کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا تھا، تم نے کس عمل کو کس جذبے سے کیا۔ اس لیے تمہیں خوب غور و فکر کے ساتھ عمل کو انجام دینا چاہیے کہ وہ للہیت و اخلاص کے ساتھ ہر عمل ہو اور اخلاص و للہیت سے خالی نہ ہو۔ تو اس آیت میں اس کا احساس دلایا گیا کہ اوپر آئے ہوئے تمام احکام کو انسان صحیح ڈھنگ سے انجام دے۔ فرمائے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ آسمان و زمینوں میں جو زمین مخلوق ہیں وہ بھی آ گئی، انسان بھی آ گئے، حیوان بھی آ گئے اور غیر جاندار چیزیں بھی آ گئیں، چرند پرند بھی آ گئے، چاند سورج بھی آ گئے اور دریا و سمندر بھی آ گئے۔ سب چیزوں کا مالک و خالق اللہ ہے، اور اللہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ ظاہر ہے جو پیدا کرنے والا وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ناواقف کیسے ہوگا؟ جو وہ سب چیزوں سے واقف ہے تو دلوں کے بھیدوں سے بھی وہ واقف ہے۔ چنانچہ دلوں کے بھیدوں کے بارے میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور تمہارے جی میں تمہارے دلوں میں جو بھی باتیں ہیں تم نے ان کو ظاہر کیا ہو یا ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم نے ان کو دل میں چھپایا ہوا ہو اور دل میں تم اسے پوشیدہ رکھے ہوئے ہو، تو تمہاری ظاہری باتوں کو بھی اور تمہارے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی یحاسبکم بہ اللہ، ایک دن اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، تم سے اس کا اللہ محاسبہ کرنے والا ہے۔ اب حساب کتاب ہوتا ہے جزا سزا کے لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت بھی ہے کہ تم کو حساب کتاب کے بعد کفر و شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے کفر و شرک کے علاوہ بھی سزا میں ڈال دے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو چاہے اللہ اس کے گناہ کی اسے سزا دے دے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل إثم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، تو نے قرآن کریم میں جو ہدایت و پیغام ہمیں امتوں کو اور ہم سب کے لیے نازل کیا، اے اللہ ہم نے پڑھا اور سنا، اے اللہ اس کی اے اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، اے اللہ اپنے عمل کو اپنی رضا کے لیے بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی ریاکاری، نمائش اور یا اللہ نام و نمود کے جذبے سے
کسی بھی عمل کو کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں کسی بھی عمل میں، اللہ جو کمی کوتاہی اسے معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین یہ تو سچ ہے کہ اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو، لیکن پھر بھی اے اللہ تیری طرف سے جو بھی توفیق ملی ہے اللہ تیرا ہی اے اللہ فضل احسان ہے، تیرا ہی انعام ہے۔ اے اللہ اے رب العالمین تو نے جب اے اللہ عمل پر توفیق دے دی، اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، اس کی کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ اے رب العالمین رمضان المبارک میں تو نے جو بھی شب قدر منتخب فرمائی ہو، اے اللہ جس رات کو تو نے شب قدر امسال قرار دیا ہو، اے اللہ وہ رات ہم سب کو نصیب فرما، اس کی عبادت نصیب فرما، اے اللہ اس کو قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں جتنے رمضان آئے ان رمضانوں میں اے اللہ جو شب قدر ہو، اے اللہ وہ شب قدر ہم سے مس نہ ہونے پائے، اے اللہ وہ شب قدر ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اے اللہ ہم سب کو وہ شب قدر نصیب فرما۔ اس شب قدر کا احیاء اور رات کو اس کو جاگنا اور عبادت کرنا اور دعا مانگنا، تیرے سامنے سر بسجود ہونا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اے اللہ جیسی رات گزارنی چاہیے اے اللہ وہ شب قدر ہمیں نصیب فرما کر ویسی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قبولیت کا معاملہ فرما، اصل تو اے اللہ قبولیت کا معاملہ ہے، تو اے اللہ چھوٹے عمل کو قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے، اور بڑا عمل یا اللہ اگر کسی گرفت میں آ جائے تو اے اللہ بڑے عمل بھی دھرا رہ جائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے عمل ہوں یا بڑے عمل ہوں اے اللہ اگرچہ وہ اس لائق نہیں کہ قبول کیے جائیں، لیکن اے اللہ اس کو بہانہ بنا کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت کے اللہ فیصلے ہم سب کے لیے جنت کو مقدر فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس کے لیے ہم سب کے فیصلے فرما دے، ہم سب کے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کے دل کو سنوار دے۔ اے اللہ ہم سب کے دل کے اندر کے جو بھی باطنی امراض ہیں، کینہ، حسد، بغض، عداوت، بے صبری، حرص، طمع، ذلت، ریا و شہرت کے جذبے، اے اللہ ناجائز محبتیں، اے اللہ جتنی بھی اے اللہ باطنی روگ ہیں، کفر و شرک کی باطنی امراض ہیں، نفاق کے امراض ہیں، اے اللہ دل سے ہم سب کے ان امراض کو پاک و صاف فرما، ہم سب کے دلوں کو سنوار دے، دل کو بنا دے، اے اللہ بگڑے دل کو بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اے اللہ سچا پکا ایمان، اخلاص اور تقوی اور طہارت، صبر و قناعت، زہد، استغنا، شکر اور اے اللہ اچھے جذبات اور آخرت کی فکر اور نیک باتوں کی سوچ، اچھے جذبات پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے تقوی سے مزین فرما، اے اللہ ہم سب کے نفوس کے اندر تقوی پیدا فرما، ہم سب کا تزکیہ فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ صلاح و فلاح سے نواز دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے اپنی اصلاح کے لیے بزرگوں کی یہاں جوتیاں رگڑتے ہیں، نفس کو پامال کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اے اللہ اپنے فضل سے تو ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے زبان کی اصلاح فرما دے، ہماری نگاہوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دل دماغ کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے قدموں ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ سر سے پیر تک جو گناہ ہو چکے سب کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو بھی اللہ جو کالے کارنامے ہیں، گناہ ہیں، سیاہ داغ ہیں، اے اللہ سب کو دھو دے، پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کو ثابت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو مٹا دے، نیکیوں کو جما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ حشر فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں نیک راستے پر چلنے والا بنا، نیکی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اے رب العالمین رمضان المبارک جو اے اللہ آخری عشرے کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اے اللہ چند دن باقی ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ رمضان المبارک میں جو تو نے جو بھی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرمائی، اے اللہ
یہ رمضان مبارک ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر مسلمانوں پر بڑے مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو حلیم ذات ہے، تو اے اللہ ظالموں بدماشوں، اے اللہ دشمنان اسلام کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرا حلم، تیری چھوٹ اور تیری مہلت ان کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ اے اللہ اپنے باطل طاقتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، تو ان باطل طاقتوں کو جن کی قسمتوں میں ہدایت نہیں ہے ان کے پنجوں کو موڑ دے، ان کے اللہ وہ طاقت کو غرور اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دے کہ امریکہ اسرائیل کی دنیا ہی میں تو اے اللہ رسوا فرما دے۔ اے اللہ ان کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے مسلمان گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا ہی میں ان کو ہلاک و برباد فرما دے۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں اسلام و مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جس لائن سے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، یقیناً مسلمان اپنی اسلام کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، تو اس سے تعلق ختم کر دینے کی وجہ سے آج یہ بدقسمتی ہے اللہ مسلط ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، کامل وضو، کامل نماز اور اے اللہ کامل عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ آج گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، محلوں میں اللہ انتشار کا ماحول ہے۔ اے اللہ لوگ اپنے عیبوں کو بھول کر دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈ کر دوسرے کے عیبوں کو پکڑ رہے ہیں، اچھالتے ہیں۔ اے اللہ یہ سب کے مرض میں ہم سب بھی شکار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر کرنے والا بنا، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنے والا بنا، دوسرے کے عیبوں سے پردہ پوشی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مسلمانوں کی اے اللہ فلاح کے کاموں میں کام آنے والا بنا، ہمدردی کی چیزوں میں حصہ لینے والا بنا۔ اے اللہ ملت کا خیر خواہ بنا۔ اے اللہ خاندانوں میں ایک دوسرے کی صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے خونی رشتوں کے اے اللہ رشتہ داریوں کو نبھانے والا بنا، ان سے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اولاد کی اصلاح و تربیت کے اللہ صحیح ڈھنگ سے کرنے والا بنا۔ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کی اولادیں غلط راستے پہ چل پڑیں، اے اللہ ان کو راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں ان کی دینی تربیت کرنے والا بنا۔ اے اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی باطل ہوائیں چل رہی ہیں، بے دینی اور یا اللہ بددینی کے جو بھی ماحول ہے، تمام قسم کی بددینی اور بے حیائی کے ماحول سے ہماری اور نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان سلامت فرما، ہم سب کے ایمان میں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اے رب العالمین ہم سب کی پچھلی زندگیوں کو معاف فرما دے اور اگلی زندگی بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تقوی پیدا فرما دے۔ روزے کا تو نے مقصد بیان کیا، ہم نے تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے اللہ اس روزے کے مقصد کو ہمیں حاصل کرنے والا بنا۔ اے اللہ رمضان المبارک سے اے اللہ ختم ہونے سے اے اللہ اس حال میں رمضان گزرے کہ ہم تقوی کی صفت سے آراستہ ہو چکے ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو متقی بنا۔ اے اللہ دنیا کی لین سے جو ہم سب کی حاجتیں ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مختلف لین کی حاجتیں ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں ضرورتوں کو تو جاننے والا ہے، اور سب کی حاجتیں کیسے پوری ہوں گی اے اللہ پوری تو اے اللہ تیرے اشارے کی دیر ہوتی ہے۔ اے اللہ سب کی حاجتوں پہ نظر کرم فرما۔ جو جس لین سے اے اللہ کسی بھی جائز حاجتیں مرادیں تمنائیں رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی تمام مقاصد جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے دے، سب کو رزق حلال نصیب فرما دے، سب کو عزت کی روزی نصیب فرما دے، روزی میں وسعت و برکت نصیب فرما دے، بے برکتیوں سے بچا لے، مال کے خسارے سے بچا لے، جانی خسارے سے بچا لے، کاروباری خسارے سے بچا لے۔ اے اللہ جن کے پیمنٹ رکے ہوئے ہیں، جن کے قرضے مر گئے ہیں، اے اللہ جن کو لوگوں نے رقمیں دبائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے ادائیگی کی شکلیں بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہو گئے ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں نہیں پاتے، اے اللہ ان کی ادائیگی کی یا معافی کی شکلیں بنا دے۔ اے اللہ جن کے گھرانوں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، رشتے نہیں مل رہے، اے اللہ ان کو غیب سے اچھا جوڑا نصیب فرما کر ان کے رشتوں کو آسان بنا دے، ان کے فریضے کو اے اللہ کی ادائیگی کو آسان بنا دے۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ
چھوٹے بڑے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کی شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تب یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ایک دن ہم بھی اے اللہ تیرے اے اللہ قبر کے پیوند بن جائیں گے، ایک دن ہم بھی مٹی کے پیوند زمین کے پیوند بن جائیں گے۔ اے اللہ دنیا کے اندر آخرت کی فکر، موت کی یاد رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس حال میں ہماری دنیا سے واپسی ہو کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اس حال میں دنیا سے اٹھائیے کہ اے اللہ فرشتے ہمیں خوشخبری سنانے والے ہوں، عذاب لے کر نہ آئے ہوں، اے اللہ خوشبو لے کر آئے ہوں، بدبو کے ساتھ نہ آئے ہوں۔ اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری قبروں کو کے حساب کو آسان فرما دیجئے، میدان محشر کی سختیوں سے بچا لیجئے، ہم سب کے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تو نے جس کے حساب لے لیا، اے اللہ وہ تو بے حساب مارا گیا۔ اے اللہ تیرا حساب کون دے پائے گا؟ اے اللہ کون ہے جس نے اے اللہ تیرے نبی جب انبیاء تجھ سے تھرا رہے ہوں گے، اللہ اولیاء و شہداء تیرے سامنے تھرا رہے ہوں گے، اے اللہ عام امتیوں ہم امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ بس تیرے فضل اور اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت یہ اللہ ہم سب کے کام آ سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نبی کی شفاعت بھی نصیب فرما، اپنا فضل خاص بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حساب کتاب کے مرحلے کی سختیوں سے بچا لیجئے، السرات کی سختیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ رب العالمین دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، آخرت بھی اچھی بنا دیجئے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی خیر کی لین کی چیزیں تیرے نیک بندوں نے کہیں پر بھی کبھی بھی جو بھی خیر مانگی ہو وہ سب خیر ہم سب کو بھی نصیب فرما دیجئے، اور جن جن چیزوں سے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہو، جتنی بھی مضر و نقصان دہ چیزیں ہیں دنیا کے لین سے آخرت کے لین سے کسی بھی لین سے اے اللہ جو ہم سب کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں دینی روحانی اخروی اعتبار سے اللہ ان سب سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور جس لین و جس شر و شرور سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ دعا کی قبولیت میں اگر کوئی عمل یا اللہ کوئی بد عملی اور یا اللہ کوئی گناہ رکاوٹ ہو، یا اللہ ہمارے لیے کوئی حرام لقمہ رکاوٹ بن رہا ہو، اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حرام غذائیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، بعض دفعہ صلہ رحمی کو قطع رحمی رکاوٹ بن جاتی ہے، یا کوئی اور کوتاہی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اے اللہ وہ رکاوٹ کا دور کر دینا بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ سب کا مالک تو ہی ہے، سب کا خالق تو ہی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اے اللہ سب پر تیری قدرت ہے، سب چیزوں کا تو مالک ہے۔ اے اللہ سب کچھ تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی مانگ رہے ہیں اے اللہ جو تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ بخشش تیرے ہاتھ میں ہے، ہم سب پر فضل فرمانا تیرے ہاتھ میں ہے، ہم سب کی دنیا آخرت بنانا بگڑی بنانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ اپنی ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کے اے اللہ کام اچھے بنا دے، ہم سب کو صحت دے دے، ہم سب کے اعضاء کو سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، ناگوار یا اللہ حالات سے ہم سب کو بچا لے، گھروں کے جھگڑوں سے بچا لے، میاں بیوی کی نااتفاقیوں سے بچا لے، اے اللہ بری خبروں سے بچا لے، اے اللہ حکام کی گرفت سے بچا لے، خفیہ محکمے کے شرارتوں سے اللہ بچا لے، اے اللہ شریروں اور حاسدوں اور بدماشوں کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، ابلیس اور یا اللہ جناتوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔